امریکی صدر نے غزہ جنگ آئندہ چند ہفتوں میں ختم ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے دوران اچھا فیصلہ کن انجام نظر آئے گا۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر سے بات کی ہے۔ امریکہ یوکرین کی سیکیورٹی کی حمایت کرے گا۔ روس سے نیوکلیئر ہتھیار کم کرنے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ چین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے جا رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ بھی چاہتے ہیں کہ میں چین کا دورہ کروں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ۔ بولے ہم نے بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا۔ دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں، ہم نے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکا۔ ایران میں آپریشن کے دوران ہمارا ہر میزائل نشانے پر لگا۔ مزید کہا کہ امریکی جھنڈا جلانے کا سلسلہ فوری ختم ہونا چاہیے۔ اب کوئی امریکی جھنڈا جلائے گا تو 1 سال کے لیے جیل جائے گا۔ امریکی جھنڈے جلانے کو آزادی اظہار کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بھارت کا پاکستان سے سیلابی صورتحال پر دوسرا رابطہ۔ بھارتی ہائی کمیشن نے دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ کے حوالے سے معلومات دی۔ بھارتی شہر فیروز پور کے قریب دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب۔ بڑا ریلا آئندہ 10 سے 12 گھنٹے میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پہنچنے کا امکان۔ بھارت نے پاکستان کو ہری کے پتن سے ستلج میں پانی چھوڑنے کی پیشگوئی اطلاع دی تھی۔ دریائے توی میں جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کیا تھا۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ اپنی نوعیت کے پہلے رابطے ہیں۔ بھارت نے سیلاب کے خطرے سے متعلق سفارتی ذرائع سے آگاہ کیا۔ سیلابی صورتحال سے آگاہی انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے دینا ہوتی ہے۔ بھارت معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل تعمیل کرنے کا پابند ہے۔ سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اقدام سے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے منفی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ بھارت سے سیلابی ریلوں کی آمد نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ انڈیا سے پانی چھوڑے جانے پر دریائے ستلج میں سیلاب۔ قصور میں ہیڈ گنڈا سنگھ پر پانی کی سطح 22 فٹ تک پہنچ گئی۔ پانی کا بہاؤ 1,83,000 کیوسک ریکارڈ۔ قصور کے 36 سے زائد دیہات زیر آب۔ دھوپ سڑی۔ نگر من پورہ، مستے کی اور کمال پورہ سمیت درجنوں دیہات کا زمینی راستہ منقطع۔ بھارت سے بڑے سیلابی ریلے راوی، ستلج، چناب میں داخل ہونے کا امکان۔ اونچے سے انتہائی اونچے سیلابوں کا خدشہ۔ گجرات، چنیوٹ، جنگ و دیگر علاقے شدید متاثر ہونے کا خطرہ۔ آریوالا میں دریائے ستلج میں پانی کے تیز بہاؤ سے عارضی بند ٹوٹ گئے۔ ٹبی لال بیگ، اراضی دلاور کے مزید دیہات زیر آب آ گئے۔ پاک پتن میں دریائے ستلج کے سیلابی پانی سے کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ منجن آباد میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں اضافہ، متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو نقصان۔ متاثرہ علاقوں کا منجن آباد شہر سے زمینی رابطہ منقطع۔ ظفروال میں لیڑی کے مقام پر نالا ڈیک کا بند ٹوٹنے سے 500 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ درجنوں دیہات کی لپیٹ میں آنے کا خدشہ۔ خانپور میں دریائے سندھ میں چچڑا کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ بستی پہوڑا، مڈ عادل، بیٹ مغل، بستی کندن میں پانی داخل۔ دریائے جہلم، چناب، ستلج اور ان سے ملحقہ ندی نالے بپھر گئے۔ حج سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ برے والا میں دریائے ستلج میں اسلام کے مقام پر مختلف فاسدی بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی متعدد دیہات میں داخل۔ خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ دریائے سندھ میں کالاباغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ خسرور میں نالا ڈیک میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہزاروں ایکڑ فصل زیر آب آ گئی۔ ڈیرہ غازی خان کی رود کوہنیوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ اس شریف میں ہیڈ پنجت پر پانی کی آمد 1,03,000 کیوسک ہو گئی۔ متعدد مکانات اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں پانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ کیروڑ پکا میں سیلابی پانی نے کئی علاقوں کو ڈبو دیا۔ ناروال میں سیلابی ریلے میں پھنسے 56 شہریوں کو ریسکیو کر دیا گیا۔ وزیراعظم سے 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کی ملاقات۔ چرواہے وسیعت خان انسار محمد خان نے گلوب کی پیش کی اطلاع دے کر انسانی جانیں بچائی تھیں۔ وزیراعظم کا انسانی جانیں بچانے پر تینوں افراد کو خراج تحسین 24 کروڑ عوام کے ہیرو قرار دے دیا۔ وزیراعظم نے تینوں افراد کو 25 لاکھ روپے کے علیحدہ انعامی چیک دیے۔ شہباز شریف نے تینوں افراد کو شاباشی سرٹیفکیٹ بھی دیے۔
کہا کہ انسانی جانیں بچا کر آپ نے خدمت کے جذبے کا اظہار کیا. آپ جیسے لوگ پوری قوم کے لیے مسیحا کا درجہ رکھتے ہیں. وزیر اعظم کا متاثرہ گاؤں کو ماڈل ولیج بنانے کا اعلان. شہباز شریف آئندہ چند روز میں گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے. ملک میں مانسون بارشوں کا 8واں سپیل. قصور میں موسلادھار بارش جل تھل ایک ہو گیا. نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع. بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی. لاہور بادلوں کا راج, کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش. گرمی اور حبس کی چھٹی. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل خوب برسے. بنیر میں سیلاب میں بہہ جانے والے 13 افراد تاحال لاپتہ. مختلف مقامات پر سرچ آپریشن جاری. گزشتہ 10 روز میں 296 افراد کی لاشیں لواحقین کے حوالے کی گئی. ریسکیو حکام کا موقف. غزر میں تالیداز کے مقام پر ریلیف آپریشن جاری. شاہراہ غزر کی بحالی کے لیے کام کا آغاز. دائن پل بحال نہ ہونے سے 3000 کی بستی شہر سے کٹ کر رہ گئی. صوبائی حکومت کی عارضی کشتیوں کے ذریعے لوگوں کی مدد. جی پی حکومت متاثرین کے وفاق سے مل کر تبادلہ اور متبادل گاؤں بنائے گی. ترجمان فیض اللہ فراق کی گفتگو. پاکستان اور سعودی عرب نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مسترد کر دیا. گریٹر اسرائیل منصوبہ ناقابل قبول ہے. اسرائیل کا منصوبہ امن کے لیے خطرہ ہے. پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا حامی ہے. غزہ میں انسانی امداد کی مکمل اور محفوظ رسائی یقینی بنائی جائے. جبری بے دخلی اور غیر قانونی قبضے کا جلد خاتمہ یقینی بنایا جائے. پاکستان عرب ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے. غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے. ہسپتالوں، اسکولوں، کیمپوں پر حملے انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC وزیر خارجہ اجلاس سے خطاب. عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ. اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات. غزہ میں جاری نسل کشی اور قحط پر غور. وزیر خارجہ کا غزہ میں مستقل جنگ بندی کی فوری ضرورت پر زور. دونوں ملکوں میں مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کا بھی جائزہ. اسحاق ڈار سے ایرانی اور صومالیہ منصب کی بھی ملاقاتیں. غزہ کی سنگین صورتحال پر تفصیلی گفتگو. اسرائیلی جارحیت اور نسل کشی کی بھرپور مذمت. غزہ میں انسانی امداد کی بلا رقابت فراہمی اور دیر پا جنگ بندی پر زور. غزہ کے بحران پر جدہ میں OIC وزیر خارجہ کا اجلاس. سعودی وزیر خارجہ نے خطاب میں کہا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے. مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام منظور نہیں. آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہایت ضروری ہے. ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے. اسرائیلی قبضے کا منصوبہ ناقابل قبول ہے. ہمیں 2 ریاستی حل کے حصول کی امید ہے. غزہ میں جبری قحط انسانیت کے خلاف جرم ہے. کراچی کی ملیر جیل سے 225 قیدی فرار ہونے کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی. سابق سپرنٹنڈنٹ ارشد شاہ غفلت کے مرتکب قرار. اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ عبداللہ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ذوالفقار پیرزادہ بھی ذمہ دار قرار. تینوں افسران کے خلاف FIR درج کرنے کی سفارش. IG اور DIG جیل خانہ جات بھی غفلت کے مرتکب پائے گئے. رپورٹ کے مطابق جیل توڑنے کا واقعہ غفلت نہیں, نظام کی مکمل ناکامی ہے. جیل میں تیاری، تربیت اور سیکیورٹی کا شدید فقدان تھا. جدید CCTV نظام اور الارم سسٹم بھی فعال نہیں تھا. نو مئی کو رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کا کیس. PTI رہنما عمر ایوب، شبلی فراز، سرتاج گل، کمل شوزب کو 10 سال قید کی سزا. MP شیخ شاہد جاوید اور اسماعیل سیلا کو بھی 10 سال قید. مقدمے کے 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائیں. 34 بری. 59 مجرمان کو 10 سال قید کی سزائیں. 16 مجرمان کو 3 سال قید کی سزا. انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد نے تھانہ سمن آباد میں درج مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. فواد چودھری اور زین قریشی کو کیس سے بری کر دیا گیا. سلمان اکرم راجہ کا سیکرٹری جنرل PTI کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان. کہتے ہیں کہ آج بانی PTI کو بتانے کے بعد عہدہ چھوڑ دوں گا. گزشتہ منگل بانی PTI کو
علی بخاری کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے میری بھیجی گزارش تسلیم نہیں کی۔ پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے حملوں کو سہا ہے۔ آج ایسا واقعہ ہوا جو آج مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے استعفے کے اعلان کی وجوہات سامنے آ گئی۔ سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان میں ضمنی انتخابات پر تلخی ہوئی۔ سیاسی پارٹی اور علیمہ خان کی تنقید سلمان اکرم راجہ کے استعفے کی وجہ بنی۔ بانی کا واضح حکم تھا ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ بانی کے احکامات کیسے سیاسی کمیٹی رد کر سکتی ہے؟ علیمہ خان کا موقف تلخ کلامی پر سلمان اکرم راجہ دل برداشتہ ہو گئے۔ سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی سرکار نے 129 سے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان۔ حلقے کا ٹکٹ اپنے کزن ارسلان ظہیر کو دے دیا۔ حماد اظہر کی ہمشیرہ انتخابی مہم کے انچارج مقرر۔ میرے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینا اور نشست جیت کر حلف لینا ممکن نہیں ہوگا۔ ارسلان ظہیر پر 9 مئی کا کوئی مقدمہ بھی درج نہیں۔ الیکشن جیتنے کے بعد جبری نااہلی کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حماد اظہر کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ نشست حماد اظہر کے والد میاں اظہر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ وزیراعظم نے بی آئی ایس پی کے تحت 1 کروڑ ڈیجیٹل والیٹس کا افتتاح کر دیا۔ ملک سے غربت و بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل والیٹ کا نظام کیش لیس معیشت کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ کیش لیس معیشت آج کے دور کی ضرورت ہے۔ کیش لیس معیشت کرپشن و استحصال کے خاتمے میں معاون ہے۔ وزیراعظم کا تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف کی زیر صدارت قومی صنعتی پالیسی کے حوالے سے اہم اجلاس۔ ملکی برآمدات میں صنعت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ برآمدات پر مبنی معیشت اور ملکی صنعتوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا بلند ترجیح ہے۔ صنعتی پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت ترجیح بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ صنعتوں کو درپیش مسائل کی پیداوار حل کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیراعظم کی گفتگو۔ خیبر پختونخوا میں آرمی فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کی شانگلہ و بنیر میں امدادی کارروائیاں۔ پاک فوج کی امدادی ٹیموں نے سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ میڈیکل ٹیم نے سیلاب متاثرین کا طبی معائنہ بھی کیا۔ شہریوں نے پاک فوج کی کارروائیوں کو سراہا۔ متاثرین کی بحالی تک پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی منصب سکندر مومنی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے انسانی جانوں کی ضیاع پر تعزیت کا اظہار۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کی پیشکش۔ کہا پاکستان برادر ہمسایہ ملک ہے، ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کی خوشیاں اور غم سانجے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان میں ہولناک تباہی کا پیش خیمہ بن رہی ہیں۔ اگلے سال 30% زیادہ انٹینس ہوگا اس سال سے۔ مانسون کے سپیل اس دفعہ 3-4 زیادہ ہوئے، اگلی مرتبہ شاید 2-3 اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ مانسون شروع بھی جلدی ہوگا اور چلے گا بھی دیر تک۔ یعنی 2026 کا مانسون اس سے زیادہ انٹینس ہوگا۔ خوف تو اس وقت ہوگا جب ہم یہ مکان بنانے اور زوننگ نہیں کریں گے تو خوفناک ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی کی اگلے سال مانسون مزید 30% شدید ہونے کی پیشگوئی۔ اگلے سال مانسون اپنے وقت سے 15 روز پہلے آئے گا۔ آئندہ برس مانسون کے 2 سے 3 سپیل زیادہ ہوں گے۔ مانسون شروع بھی جلد ہوگا، ختم بھی لیٹ ہوگا۔ مصدق ملک کی دنیا پوڈ کاسٹ میں گفتگو۔ کہا کہ موجودہ انتظامی ڈھانچے سے ملکی نظام نہیں چل سکتا، نئے صوبے یا نئے انتظامی یونٹ سے گورننس بہتر ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نوڈیرو میں راہوجا گاؤں آمد۔ سیلاب متاثرہ خاندانوں کو مالکانہ حقوق دینے کی تقریب کا انعقاد۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرہ خاندانوں میں مالکانہ حقوق کی اسناد تقسیم کی۔ سیلاب متاثرین نے بلاول بھٹو کو اجرک کے تحفے دیے۔ پکے گھر بننے پر بہت خوش ہوں، اگلی بار اگر سیلاب آیا تو نقصان نہیں ہوگا، نہ صرف گھر زمینی بھی خواتین کے نام کریں گے۔ بلاول بھٹو کی سیلاب متاثرین سے گفتگو۔ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ بلاول بھٹو کا طالب علم سے سوال۔ میں بڑا ہو کر پائلٹ بننا چاہوں گا۔ حمزہ کا جواب۔ ہمارے پائلٹ نے بھارتی جنگی جہاز گرائے تھے، آپ پائلٹ بن کر دشمن کے جہاز گرانا۔ بلاول بھٹو کا طالب علم سے مکالمہ۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत का इशाया। थक्सान शीनावतरा और उनकी साहबजादी ने मरियम नवाज का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब के तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी तावन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। सकाफती सफारतकारी, तालीम, सियाहत का फ़रोग़ अवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। डिजिटल नेशन के विजन पर चलते हुए नौजवानों को जदीद शोबों में हुनरमंद बना रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत NFC अवार्ड की तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास। NFC अवार्ड पर तमाम सियासी जमातों और माहिरीन से मुशावरत का फैसला। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान की ज़रूरियात और तरजीहात उजागर करेंगे। वसाइल की तकसीम में शफाफियत और शमूलियत को अहमियत देना होगी। हम सब की कामयाबी एक मजबूत और मुस्तहकम वफाक में है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्की का इज़हार ख्याल। हुकूमत का यकम रबीउल अव्वल से अशरा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का ऐलान। माह रबीउल अव्वल मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दरस दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मशअल राह है। कौमी यकजहती और मजहबी अमांगी का फ़रोग़ हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस गवर्नर हाउस सिंध में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इजलास। उलमा इकराम की शिरकत। यकम से 30 रबीउल अव्वल तक महाफिल मुनक़्क़द होंगी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम के अखराजात जेब से अदा करूँगा। गवर्नर हाउस के किसी प्रोग्राम में अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं किया। कराची फ़कीरा गोट में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजमान ने होटल पर बैठे अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर तहकीकात शुरू कर दी। दुकान पर मौजूद 17 साला नौजवान सुल्तान भी गोलियों का निशाना बन गया। सुल्तान बिरयानी शॉप पर गया, फायरिंग की जद में आ गया। चचा की गुफ्तगू।